دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بھئی اگر یہودی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس زمین میں قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی تاریخ ہے، یعنی یہ فلسطین کی زمین یہ انبیاء کرام کی زمین ہے اور بیشتر انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آئے ہیں، تو یہ بنی اسرائیلی کی اولاد ہیں، اور یہ اگر وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے، کیوں اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا اسرائیل کی طرف سے ساری دنیا کو میں پھیلایا گیا ہے کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں، لہذا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ یہاں پر حکومت قائم کریں۔ تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین کے اوپر صرف 99 سال رہی ہے۔ ہزاروں سال کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین پر صرف 99 سال قائم رہی۔ اس سے پہلے جو فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں وہ کنعانی ہیں، اور کنعانی یہ وہ قوم ہے جو جزیرے عرب سے منتقل ہو کر فلسطین میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ گویا شروع سے اس کی جو ابتدا ہے وہ عربوں سے ہوتی ہے جو وہاں سے منتقل ہو کر فلسطین میں آباد ہوئے تھے، اور صدیوں وہ اس میں قائم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر 99 سال بنی اسرائیل نے حکومت کی۔ اگرچہ وہ حکومت ٹوٹتی پھوٹتی رہی اور اس کے اندر مختلف دراڑیں پڑتی رہیں، خود ان کی بدعمالیاں جو ہیں وہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اس میں قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اب بھی ان کی تاریخ جو عہد نامہ قدیم بائبل کے اندر موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ ہزاروں انبیاء کا قتل کیا ہے انہوں نے اس 99 سال کی تاریخ میں۔ 99 سال حکومت کرنے سے جو آخری حکومت ختم ہوئی یہودیوں کی فلسطین کے اوپر، اس کو 1800 سال بیت چکے ہیں، 1800 سال۔ اس 1800 سال کے دوران ایک لمحے کے لیے یہودی حکومت وہاں پر موجود نہیں رہی فلسطین پہ، ایک لمحے کے لیے 1800 سال۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی 1800 سال کے بعد کیونکہ میرے آباء و اجداد 99 سال وہاں پر مقیم رہے تھے، لہذا میں حقدار ہوں کہ یہاں پر حکومت کروں، اور اس وقت جو باشندے ہیں ان کو باہر نکال کر باہر کروں اور میں حکومت کروں۔ یہ فلسفہ اگر ایک مرتبہ تسلیم کر لیا جائے تو بتاؤ موجودہ دنیا کا کیا حال بنے گا؟ پھر ریڈ انڈینز کہیں گے کہ امریکہ کے اوپر تو صدیوں ہماری حکومت رہی ہے ریڈ انڈینز کی، اور اس کو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، 1800 سال بھی نہیں گزرے، تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم امریکہ کے باشندوں کو امریکہ سے نکال کر ریڈ انڈینز کی حکومت قائم کریں۔ اور پھر ایک ملک کے اوپر موقوف نہیں، ساری دنیا کے ممالک میں یہ اگر اصول تسلیم کر لیا گیا تو موجودہ جو دنیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور وہ 1800 سال پہلے کے لوگ آ کر آباد ہوں اور آباد ہو کر اپنی زمین سے موجودہ باشندوں کو نکالیں۔ یہ آخر کوئی تسلیم کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن یہ فلسفہ صرف اسرائیل کے حق میں تسلیم کیا گیا، جبکہ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل اور یا یہودی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی انگلینڈ میں، کوئی فرانس میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی فلاں ملک میں، کوئی روس میں، اور کہتے ہیں یہ سب جمع کر کے اکٹھے لا کر یہاں پر بسائے جائیں گے، اور یہاں بسانے کے لیے اگر یہاں کے باشندوں کا قتل عام کرنا پڑا تو قتل عام بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ سن 1948 کے اندر
یہ سب سے زیادہ اس میں حصہ برطانیہ کا اور اس کے ساتھ امریکہ کا. انہوں نے مل کر یہ اس ناجائز بچے کی پرورش کرنی شروع کی. 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا گیا. ادھر اسرائیل میں جو اس وقت کا وزیر اعظم بنا تھا بن گوریون، اس نے ادھر اعلان کیا اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کا. اس کے 2 گھنٹے کے بعد امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا جہاں ہم اس ریاست کو مانتے ہیں. جبکہ وہ قیام جو آیا تھا وہ دیر یاسین کے مذبح کے بعد آیا تھا، جس میں بے شمار بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تھا. اس کے بعد اور ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا. اس کے بعد یہ قائم ہوا تھا. لہذا یہ حق کہنا کہ ہمارا حق ہے سیاسی طور پر بھی غلط، کیونکہ 1800 سال سے ان کی کوئی حکومت وہاں پر نہیں تھی. بلکہ اس دوران مسلمانوں نے کچھ عرصے عیسائیوں نے حکومت کی، کچھ عرصے مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں کی حکومت کے دوران ان کو پرامن طریقے سے ان کو آباد کیا گیا مختلف جگہوں پر. البتہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان کو یہ نہیں کرنے دوں گا کہ وہاں پر جا کر وہ اپنی آبادیاں بنائیں. وہ نہیں کرنے دیا انہوں نے. لیکن خلافت عثمانیہ کے جس حصے میں بھی جہاں کہیں یہودی آباد تھے ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اپنے مذہب پر عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم کیا جا رہا ہو. 1800 سال بعد یہ بکھرے ہوئے یہودی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے اس کا. سیاسی اعتبار سے تو میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا.